صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب یہ بات بتائی گئی اس انداز میں آپ کی شہادت ہوگی، شہادت کا رتبہ ملے گا، تو اب آپ کو پیارے آقا کی زبان پر اتنا یقین تھا کہ جب حضور نے فرما دیا ہے تو اب لازمی مجھے شہادت کا رتبہ مل کر رہے گا، اس لیے آپ ساری زندگی شہادت کے انتظار میں رہیں، شدت سے شہادت کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کی حضور حاضری کے لیے بے تاب رہے، ہمیں بھی اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اللہ پاک کی ملاقات سے مراد موت ہے، کیونکہ موت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ پاک سے ملاقات کر سکتا ہے، مگر اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے کا یہ معنی نہیں کہ بندہ موت کی آرزو کرے، مرنے کی دعائیں کرے، یہ تو منع ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں دل نہ لگائے، آخرت کی تیاری کرے، ہر وقت اللہ کی رضا والے کاموں میں مصروف رہے، ایسے بندے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اس کی زندگی بھی اللہ کو پیاری ہے، ایسے کی موت بھی اللہ کو پیاری ہے۔ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا سب اگلے پچھلے رب قادر قیوم کے حضور حاضر ہوں گے، اس وقت فرشتے مسلمانوں کے ایک گروہ کے پاس آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے اے اللہ کے دوستو چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہاں جانا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تمہارے لیے بنائی گئی۔ وہ اولیاء اللہ عرض کریں گے ہم نے زندگی جنت کی طلب میں تو نہیں گزاری۔ وہ کہیں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ملائکتی ہے میرے فرشتوں اترکو انہیں چھوڑ دو، فإنہم لا یرضیہم غیر النظر الی وجہی، بے شک یہ میرے دیدار کے سوا کسی چیز سے راضی نہیں ہوں گے، ان کو جنت بھی دے دو یہ راضی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو میرا دیدار چاہیے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی شان جنہوں نے زندگی گزاری تو اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتے ہوئے گزاری، رب رحمان کی محبت میں زندگی گزاری، اس کے دیدار کا شوق رکھ کر نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں سے بنائے، کاش ہمیں آخرت کی فکر، اللہ پاک سے ملاقات، اس کے دیدار کا شوق نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا، مومن کی شان یہ ہے کہ موت کے لیے خوشی سے تیار رہے، جو گناہ گار ہے وہ آخر کیسے خوشی سے موت کے لیے تیار رہ سکتا ہے؟ اسے تو خوف رہے گا کہیں موت نہ آ جائے، کہیں گناہوں پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ گناہ چھوڑے، توبہ کرے اور خوشی سے موت کے لیے تیار رہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، گناہ چھوڑیں، سچی پکی توبہ کریں، نیک کام کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہر وقت خوشی سے تیار رہیں۔ ایک پتہ کی بات عرض کروں کہ آج امت مسلمہ مجموعی طور پر تنزلی کا شکار ہے، بہت جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، مسلمان ظلم سہ رہے ہیں، ان سب کا ایک سبب موت سے نفرت بھی ہے۔ حدیث پاک میں عنقریب قومیں تم پر ایسے جھپٹیں گی جیسے کھانے والے برتن پر چپٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر اس وقت دو برائیاں ہوں گی، دنیا سے محبت اور موت کی نفرت۔ مسلمان آج دیکھ دنیا میں اربوں کی تعداد ہے، مگر تنزلی ہے، مظلومیت ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ گئی، آخرت کا شوق کم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ، اللہ پاک ہمیں آخرت کا شوق نصیب فرمائے، کاش ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اسی محبت میں جئیں، اسی محبت میں دنیا سے چلے جائیں۔
محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین۔